اصغر صاحب، میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گی کہ خبر اصل میں کیا ہے اس 21ویں صدی میں؟ اس سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ خبر دکھتی کیسے ہے، اور اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے پیکج کر دیتے ہیں. میں اسی اگر معاملے کی اگزامپل لے لوں کہ حقیقت میں کیا نیت تھی، بیک گراؤنڈ میں کیا پلان ہو رہا تھا، ڈونیشنز کے کیا طریقے تھے، یہ شاید اس طرح سے نظر نہیں آئے اور لوگوں میں ایک سوچ ترتیب پا گئی اور ایک خاصا بیکلیش بھی آیا. آپ بڑے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، خبر کی پیکیجنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ جس نیت سے آپ کو دکھائی جا رہی ہے ویسے ہی لوگوں تک پہنچ بھی جائے. دیکھیں، سب سے پہلی بات جو جیسے آپ نے کہا، خبر ہمیشہ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی خبر کو نشر کرنے میں، کہ آپ کو جیسے خبر نظر آ رہی ہے آپ کو ویسے دکھانا ہے. جیسے اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور سیلاب کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 2010 کا تو ہم نے فلڈ دیکھا، پھر 2020 میں، 2011 میں، اور یہ فلڈ اسی طرح کے فلڈ آئے، مگر سب سے بڑا فلڈ 2010 میں تھا. وہ ایک بہت بڑی کہانیاں چھوڑ کے گیا. وہ کہانیاں ساری ٹیلی ویژن نے رپورٹس کی. اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، تو اس کا ایک امپیکٹ آیا کہ لوگوں میں ایک جذبہ آیا اور اس وقت زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کی مدد ہوئی. مگر اس وقت جو ایک بڑا سیلاب آیا ہے، اس کی تباہ کاریاں اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ نہ صرف وہ تو ایک دریا کے اندر ایک پانی تھا، وہ بہہ کے نکل گیا، مگر یہاں جو اس وقت بارش ہوئی ہے کہ وہ اس کی مطلب کئی شہر، کئی علاقے، سندھ کے 23 اضلاع جو ہیں وہ اس میں فصلوں سے لے کے، گھروں سے لے کے، شہروں سے لے کے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں خبر کو آبجیکٹیوٹی کے ساتھ نشر کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی روایات کو بڑے بھرپور انداز سے جو ہے جاری رکھا ہے، جس میں پی ٹی وی ہوم ہو، پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی ورلڈ، تمام ٹیلی ویژن جو نیٹ ورک ہے پی ٹی وی کا، اس نے بھرپور انداز سے کوریج کی ہے. اور اب یہ کوریج ہو رہی ہے، جیسے آج کی آپ ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن نے دنیا بھر میں وہ ساری آبجیکٹیوٹی دکھائی، لوگوں کو سینسٹائز کیا، بتایا کہ اس وقت جو تباہ کاریاں ہیں وہ کس طرح کی تباہ کاریاں ہیں، اور اس سے کتنی آبادی جو ہے ملینز میں جو ہے لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. اسی طرح میڈیا نے بھی رول پلے کیا، مگر میڈیا کو جس طرح سے رول پلے کرنا چاہیے تھا اس طرح سے شاید میڈیا نے وہ رول ابھی تک پلے نہیں کر پایا ہے. ہمارا جو میڈیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا جو ہے اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. اس نے بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی چیزیں جو تباہ کاریاں ہیں وہ دکھائی ہے. اس نے اٹریکٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. کہانیاں دکھائیں بھی اور بر وقت بھی دکھائیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا، خبر پہنچنے میں دیر بھی لگ جاتی ہے، اور جیسے جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، خبر کو کنٹرول کرنا بھی بڑا آسان ہوتا تھا. اب تو دوڑ یہ ہوتی ہے کہ خبر پہلے کون دکھائے گا، آپ دکھا دیں یا میں دکھا دوں. اور کبھی کبھار خبر کو پہلے پہنچانے کے چکر میں آپ غیر ذمہ داری سے بھی کام لیتے ہیں، ادھوری بات پہنچاتے ہیں، اور آپ بس چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دکھایا. بھائی تو کیا کمال ہو گیا؟ سب سے پہلے دکھانے سے بہت بہتر یہ ہے کہ پوری خبر دکھائی جائے، وثوق کے ساتھ، آپ پورے ایویڈنس کے ساتھ دکھائیں. آپ نے رپورٹنگ کی ہے، اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر میں یاسمین صاحبہ سے پوچھوں. دیکھیے، اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جی، ٹیلی ویژن تو ایک پیمرا ہے، اس کے پورے قوانین ہیں، وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے اور کوشش کر کے وہی حقائق کے ساتھ خبر دکھانے کی ٹیلی ویژن کوشش کرتے ہیں. مگر سوشل میڈیا ہے، اس پہ تو کوئی قوانین نہیں ہے. فیک نیوز اس وقت جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے، تو وہ لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. جب تک آپ اس کو ریپیئر کرتے ہیں تب وہ وقت گزر جا چکا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں بعض اوقات اسی فیک نیوز کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی شکار ہو جاتا ہے. کچھ ایسے کلپس ہم دکھا دیتے ہیں کہ پرانے کلپس کے لوگ چلا دیتے ہیں، 2010 کے کلپس چلا دیتے ہیں، یا غلط خبریں پھیلا دیتے ہیں، یا ایون اگر پکچر ہے اس کو ایڈٹ کر کے چلا دیتے ہیں. تو یہ سارے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. تو اس میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس میں ایک میکنزم ہوتا ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں. مگر سوشل میڈیا پہ جو خبریں آتی ہے، تو ابھی تو جو سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہے وہ یقیناً حقائق کو ظاہر کرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی خبریں ہوتی ہیں جو فیک نیوز کی صورت میں تھوڑی بہت چھان پٹک ضروری ہوتی ہے. جیسے پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا، ہمیں یاد ہے، تو پلوامہ کی اصل فوٹیج سے پہلے کچھ یہاں وہاں کی پچھلے برس کی مختلف علاقوں کی، مختلف ملکوں کی فوٹیجز بھی، یہ دیکھو ہمارے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، کی ٹیگ لائن کے ساتھ، کیپشن کے ساتھ شیئر کرتی گئی تھی. پاکستان ایک بڑی بہادر قوم ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں کام اپنا کر جاتی ہیں.
ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یقیناً بہت جذباتی ہم ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمارے ملک میں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس میں ہم کو افسوس ہوتا ہے تو یقیناً ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ امیج بلڈنگ کی دراصل یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ ہم سیلاب کے تناظر میں بھی بات کریں تو پاکستان میں سیلاب کی کیا شدت تھی، افسوس کے ساتھ یہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا، بہت دیر سے سب نے کیچ اپ کیا۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی شدید ناقدین میں سے ہوں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے وہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ہوں، کیونکہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت میں آپ کا حق ہے کہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ اس پہ سوال کریں، اس کو اچھا بھلا برا جو آپ کا دل کرتا ہے کہیں، اور پھر جب آپ کو جواب ملے تو جو ایک بحث کا اصول ہے کہ قائل کریں یا قائل ہو جائیں، پھر آپ کو ان اصولوں پہ بھی کاربند ہونا پڑتا ہے۔ سیلاب کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت دیر لگی ہمارے تمام لوگوں کو ایک جان ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی۔ بار بار ظاہر ہے یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی خاص یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حکومت کی ہی طرفداری کرتے رہیں اور عوام کی بات نہ کریں، دونوں طرف شکوے ہیں اور سچے جھوٹے جو بھی ہیں سب میڈیا پہ موجود ہیں، لیکن سیلاب کے تناظر میں بھی ایک خاص ہمیں موبلائزیشن کی ضرورت تھی۔ میرے گھر میں اکثر یہ واقعات شیئر کیے جاتے ہیں کہ جب 71 کی جنگ ہوئی اور پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں سیلاب جیسی مصیبتیں آتی رہی ہیں، تو جو لاہور کی فلم انڈسٹری تھی، کراچی کے جو آرٹسٹ تھے، وہ جھولیاں پھیلا کر لوگوں کے گھروں میں جا کر چندہ جمع کرتے تھے اور ان کو بڑی تعداد میں پیسے ملتے تھے، بہت پیسے ملتے تھے۔ آج کے دور میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب فائدہ یہ کہ گھر نہیں جانا پڑتا، سوشل میڈیا پہ کیمپینز رن کی جا سکتی ہیں، ٹیلی تھونز کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ایک سیلاب آیا ہے، یہ کلائمیٹ چینج جس طرح اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، پاکستان کا قصور نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی جو نیوز کانفرنس تھی وہ میں نے کور کی تھی، انہوں نے خود کہا کہ پاکستان تو ایڈوانس کنٹریز جو کاربن ایمیشن کر رہے ہیں یہ ان کی کاسٹ پے کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو کاربن ایمیشن ہے وہ لیس دین 1% ہے، وہ اٹس نامینل۔ مگر آج ہم اتنی بڑی تباہی سے دو چار ہیں، اس میں یقیناً آپ جیسے کہا ہے کہ اس کی پراپر پلاننگ ہونی چاہیے تھی، جو بدقسمتی سے نہیں ہوئی ہے۔ جیسے 2010 میں اگر فلڈ آیا تھا اور اس وقت فلڈ کمیشن قائم کیا گیا تھا، اس کے بعد 2012 میں سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا کہ اب اگر کوئی جو بھی پانی کے قدرتی راستے ہیں ان کو ہم کلیئر کریں گے۔ بدقسمتی سے اس وقت پانی کے دریا کے جو قدرتی راستے ہیں ان پہ بڑے بااثر لوگوں کے قبضے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے کے پی کے میں، سوات میں جیسے ہوا کہ ہوٹل دریا کی زمین میں بنائے گئے، اسی طرح اب سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو دریا کے اندر بڑی بڑی زمینیں جو انفلوئنشل لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کر کے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ تو دریا کو جب بھی آپ انکروچ کریں گے تو دریا اس کا بدلہ ضرور لے گا، وہ بدلہ آج اس شکل میں لے رہا ہے۔ یہ تیسری بار ہوا ہے۔ 99 میں ایک بڑا 98 یا 99 میں ایک بڑا طوفان آیا تھا جو 10,000 لوگ جو ہے اس سائیکلون سے جو ہے لقمہ اجل بن گئے تھے، ٹھٹا کے قریب جو آیا تھا ساحل پہ۔ اس کے بعد 2010 میں فلڈ آئے، اس کے بعد آج 2022، یعنی ہر 10 یا 11 سال کے بعد ایک اور بڑی تباہی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5000 سال پہلے ایک چیز بنائی گئی موہنجو دارو، آپ دیکھیں آج کی جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے اس کے اسٹرکچر کو تو ضرور نقصان پہنچا ہے، مگر ان لوگوں کی پلاننگ دیکھیں کہ موہنجو دارو کے پورے علاقے میں کہیں پانی کھڑا نہیں ہے۔ وہ ایک پلاننگ، ایک سسٹم جو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا، بدقسمتی سے وہ سسٹم، وہ ڈرینیج کا نظام جو اس وقت ضرورت ہے سندھ میں پانی کو نکاس کر کے سمندر میں پھینکنے کی، وہ موجود نہیں۔ میں ایک جٹ ہو کر ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ آ کر مدد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بڑے دنوں سے جب سے ہمیں نشریات کریں، ہم ڈپلیکیشن آف ایفرٹ کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ جہاں پر سب کو مل کر مدد کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر چینلائز کرنا بھی بہت ضروری ہے ایفرٹس کو۔ ابھی میر سلام ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت حد تک جو معاملات ہیں وہ سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں افواج کا بھی بڑا کردار ہے نا۔ اصغر صاحب، آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ جب رپورٹنگ کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ جن جگہوں کو دیکھ کر ایمپتھی یا ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، ان جگہوں پہ پہنچنا، وہاں سے خبر پہنچانا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ کیا چیلنجز ہوتے ہیں کورسپونڈنٹس کے، رپورٹرز کے؟ دیکھیں، جو ڈیزاسٹر کی رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ بھی سامنے رکھنی ہوتی ہے، جو لوگوں کے جذبات ہیں ہر چیز کو آپ کو سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک اپنا 2010 میں ایک فلڈ کا واقعہ بتاتا ہوں، بڑا دکھ والا واقعہ جو آج بھی مجھے پریشان کرتا ہے کہ دریا کے کنارے پہ میں کھڑا تھا تو ایک بندہ بڑا رو رہا تھا، کشتی بھی آئی ہوئی تھی، رو رہا تھا بندہ، تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں موجود تھا، تو میں اس کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا سامنے دریا کے بیچ میں گاؤں ہے
اور میں مٹکے کے سہارے سے وہاں تیرتا ہوا آ رہا تھا. ایک ہاتھ میں میری بیٹی تھی اور ایک ہاتھ میں میرا بیٹا تھا. یا اللہ. اور میں جب کنارے کے قریب پہنچا تو میں تھک گیا اور مجھے لگا کہ اب ہم تینوں ڈوبنے والے ہیں. اور اس وقت مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ مجھے اپنے دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو چھوڑنا ہے اور میں نے اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ دیا. تو ایسی کہانیاں ہوتی ہیں. یقین کریں کہ وہ جب میں نے اس کی بات سنی میں اس کا انٹرویو ریکارڈ نہیں کر سکا. آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک بندہ ایک رپورٹر جا کے ایسے کرائسس میں ایک ہیومن ڈیزاسٹر کو جب جا کے کور کرتا ہے تو ایک رپورٹر بھی تو ایک انسان ہے نا. آپ اینجلینا جولی کو آپ دیکھیں جیسے وہ ابھی فلڈ وکٹمس کے ساتھ مل رہی ہے اور وہاں کھڑی ہوئی ہے تو وہ بار بار رپورٹ ہوا ہے کہ وہ بار بار رک جاتی تھی ان کی باتیں سنتی تھی اور بار بار اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جب وہ ان کی سٹوریز سن رہی تھی. تو یہ فلڈ بھی ایسا ایک ڈیزاسٹر ہے. اب اس فلڈ کو جو ڈیزاسٹر ہے یہ میڈیا اس طرح رول پلے کرتا ہے کہ جب اس طرح کی کہانیاں میڈیا کے سامنے آتی ہیں تو لوگوں کے درمیان ایک ہیومن سمپیتھی جنریٹ ہوتی ہے. تو لوگ آگے آتے ہیں, وہ ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو ان کی ہیلپ ہوتی ہے. میرے خیال میں جیسے بھائی نے کہا کہ جو ایکٹرز ہیں وہ میرے خیال میں ان کی پریزنس بڑی اہمیت ہے. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی آپ کی پرسنالٹی سے جنریٹ ہوتی ہے. ایک بڑی شخصیت اگر ایک کوئی میسج دیتی ہے تو اس کا امپیکٹ وائڈ ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے, لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایکٹرز جو ہمارے پاکستان کے اگر اس طرح فلڈ میں ہوتے ابھی جس طرح 2010 میں یا 2005 میں زلزلہ آیا تو میرے خیال میں اس کا زیادہ جو ہے ایک امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے. ایک فارن ہالی ووڈ کی ایکٹر آپ دیکھیں کہ وہ ان علاقوں میں پہنچی ہے جہاں لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہاں موجود ہیں, وہ ان کے ساتھ باتیں کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا اس کو جو ہے دیکھ بھی رہی ہے اور پاکستان کے لیے کتنی ہمدردی اسی وجہ سے جنریٹ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک تو اس ڈیزاسٹر کو نمٹنے کے لیے ابھی ہمیں بھرپور پلاننگ کرنی ہے آنے والے وقت میں, کیونکہ اب جو رپورٹس آئی ہیں کہ یہ ویدر جو ہے اب ورسٹ ہوگا, اب خراب حالات ہوں گے زیادہ, تو اس کی پلاننگ کی شدید ضرورت ہے. اور صرف ویدر ہی نہیں, اس کے بعد ابھی کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ فروری کے آس پاس گندم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگی پاکستان میں, جس کا کیا مطلب ہے ہم روٹی نہیں کھائیں گے, چاول نہیں کھائیں گے, کھانا نہیں ہوگا, کیا کریں گے؟ تو یہ تو مسئلے کے بعد ایک مسئلہ آتا جا رہا ہے. پلیز آپ پانی پیجیے گا تھوڑا سا. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے آپ نے کہا کہ گندم کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی خبریں ہیں. گندم کا کوئی کرائسس جو ہے نا وہ اس وقت نہیں ہے اور جو گورنمنٹ کی ریلیز ہے, کیونکہ انف ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل ذرائع موجود ہیں ہمارے پاس, اور گورنمنٹ جو ہے افغانستان سے اور باقی دو ممالک ہیں ایران سے, ان سے اور یورپ سے, ان سے ایگریمنٹ کر رہی ہے کہ گندم کو جو ہے اس کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا, کیونکہ پاکستان میں یقیناً پلاننگ کی ہم اکثر شکایت کرتے ہیں, لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا.